یہ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہیں۔ ہر آواز کے پیچھے ایک سچ چھپا ہے اور ہر سچ خوفناک ہوتا ہے۔ عدنان عمر 28 سال، لاہور کے ایک مضافاتی علاقے میں رہنے والا ایک عام سا شخص تھا۔ بے روزگاری، گھر والوں کی ناراضگی اور قرض کا دباؤ اسے اس حد تک لے آیا کہ وہ رفیق شاہ جیسے جعلی عامل کے پاس چلا گیا۔ رفیق شاہ بدنام لیکن مشہور وہ عامل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو کام کرواتا ہے اس کی قیمت ہمیشہ روحانی ہوتی ہے۔ عدنان کی نظریں بس ایک بات پر تھیں، پیسہ، بس پیسہ، جو بھی کرنا پڑے۔ رفیق نے ایک کالی دھاگے سے لپٹی ہوئی بوتل دی، ایک شفاف سا نقشہ جس پر شیطانی دائرہ کھینچا گیا تھا۔ اسے پڑھنے کے لیے کچھ منتر اور ہدایات دیں۔ یہ دائرہ کالے قبرستان کے بیچ بنانا، خود اندر بیٹھنا، یہ عمل مکمل رات کا ہے، اور ایک بار بھی دائرے سے باہر نکلا تو جو قبرستان کے نیچے دفن ہے وہ تجھے کھینچ لیں گے، پیچھے مت دیکھنا ورنہ واپسی ممکن نہیں۔ رات کے 11:50 پر عدنان نے قبرستان کا زنگ آلود گیٹ کھولا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنے قدموں کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ ہوا رکی ہوئی، قبریں پرانی، مٹی کالی اور گلی سڑی ہوئی، اور ہوا میں ایک بدبو جیسے کسی جانور کی لاش کئی دنوں سے سڑ رہی ہو۔ عدنان نے نقشے کے مطابق زمین پر دائرہ کھینچا، بوتل کھولی اور عمل شروع کر دیا۔ نقش جلا، مٹی سے دھواں نکلا اور عدنان بیٹھ گیا۔ رات کا پہلا گھنٹہ ٹھیک 12 بجے شروع ہوا۔ دور کسی درخت پر کوئی کوا چیخا اور پھر اچانک سے سب آوازیں ختم۔ اب صرف ایک سنسناہٹ تھی اور عدنان کا پڑھا جانے والا منتر۔ قبرستان کی زمین جیسے سانس لے رہی ہو، قبریں دائیں بائیں سے اوپر نیچے ہلنے لگیں، اور ایک آواز، گہری، بھاری، نوچی ہوئی آواز۔ عدنان نے آنکھیں کھول کر جو دیکھا، اس کے جسم میں خون جمنے لگا۔ دائرے کے کنارے ایک وجود کھڑا تھا، قد انسان جیسا مگر چہرہ نہیں، صرف ایک گہرا سیاہ دھواں جو چہرے کی جگہ ہل رہا تھا، جیسے کسی نے چہرہ نوچ لیا ہو۔ جسم کی جلد جلی ہوئی، انگلیاں لمبی، پنجے زمین پر کھنچتے جا رہے تھے اور جسم سے جیسے سڑی ہوئی مٹی جھڑ رہی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور جیسے ہی عمل دوبارہ شروع کرنے لگا، اس کے کانوں میں بجلی کی گرج جیسی آواز گونجی۔ عدنان نے منتر تیز پڑھنا شروع کیا۔ آوازیں بند ہو گئی، مکمل تاریکی چھا گئی۔ اگلے ہی لمحے ایک قبر زور سے پھٹی، اندر سے ایک اور سایہ نکلا، مگر اس بار اس کے سر پر ٹوپی تھی اور گلے میں وہی کالی تسبیح جو رفیق شاہ کے گلے میں ہوتی تھی۔ عدنان کی سانس بند، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عدنان کا باپ تھا، جس کا 10 سال پہلے ایک حادثے کے دوران انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ واپس آیا ہے مگر زندہ نہیں، جلتا ہوا، کھوکھلا، راکھ سے بھرا ہوا جسم جو دائرے کے گرد گھوم رہا تھا۔ عدنان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دائرے سے نکلنا چاہا، لیکن تبھی اس کے سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ دیکھی۔ عدنان سمجھ گیا کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ عدنان نے آخری بار اسے دیکھا، پھر سانس روک کے دائرے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ہر طرف سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر اس نے سنا کوئی زمین پر بیٹھا اور بہت آہستگی سے رونا شروع کیا۔
سسکیاں، وہ سسکیاں جیسے کوئی زخمی بچہ ماں کے بغیر تڑپ رہا ہو۔ آواز اس کے چھوٹے بھائی کی تھی جو ابھی تک زندہ تھا۔ عدنان کا حلق خشک ہو چکا تھا، لب ہل رہے تھے مگر کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے دائیں کان کے قریب کچھ محسوس کیا، سانس بالکل قریب۔ کسی کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا لیکن آنکھیں بند تھی۔ اور پھر کوئی اس کے کندھے کو چھونے لگا۔ عدنان کانپنے لگا، سرد ہاتھ، انگلیاں ہڈیوں جیسی پتلی، جیسے کوئی لاش کئی دنوں بعد جاگی ہو اور کسی نے اس کا پاؤں تھام لیا۔ آنکھیں بند لیکن ہاتھ میں کپ کپی، ایک خم کی جیسے گیلے مردہ گوشت کا لمس، انگلیاں جو نہ انسان کی تھی نہ جانور کی، بس ہڈی کیچڑ اور خون کا مجموعہ۔ عدنان کی چیخ نکلنے والی تھی مگر جیسے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ پھر ہوا میں گونجتی چیخیں، ایسی آوازیں جیسے دوزخ کے درندے چیخ رہے ہوں۔ ہر طرف درختوں سے، قبروں سے، فضا سے آوازیں عدنان کے گرد جیسے لپٹ گئی تھی۔ اور پھر کسی نے اس کی گردن کے پیچھے سانس لیا، گرم سڑا ہوا خون کی بو سے بھرا ہوا سانس، جیسے کوئی نوچنے ہی والا ہو۔ عدنان کا دماغ ہل گیا، اس نے اپنی ایک ٹانگ گھسیٹی اور پھر دوسرا ہاتھ۔ غلطی ہو چکی تھی، وہ دائرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کے بعد عدنان کے ساتھ جو ہوا وہ میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ صبح سورج نکلا تو قبرستان کے مالی نے معمول کے مطابق صفائی کے لیے جانا تھا۔ ایک طرف پرانی قبروں کے قریب ایک آدمی مٹی میں لت پت خاموش پڑا تھا، جسم پر خراشیں، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھیں بس ایک جگہ گور رہی تھیں۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، پولیس بلائی گئی، نام پوچھنے پر وہ چپ رہا۔ کسی نے اس کی جیب سے شناختی کارڈ نکالا، عدنان۔ اس کے بعد کئی بار اسے ہسپتال لے جایا گیا، معائنے ہوئے، دوائیاں دی گئی، لیکن نہ وہ بولتا ہے نہ سنبھلتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور آج کئی مہینے گزر چکے ہیں وہ ویسا ہی ہے، خاموش، ساکت، اور جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔